نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين صدق الله العظيم۔ محترم حاضرین جمعہ، بزرگوں، دوستوں اور میرے عزیز ساتھیوں، یہ مہینہ ذی قعدہ چل رہا ہے اور اپنے اختتام پر ہے، اور آئندہ جو مہینہ آ رہا ہے ذی الحجہ کا مہینہ، جس میں ایک بہت اہم عبادت اور ایک بہت بڑا اسلامی شعار پیش کیا جاتا ہے اور ایک بہت بڑا فریضہ ادا کیا جاتا ہے، بڑا بابرکت، مبارک اور اہمیت والا مہینہ ہے۔ سب سے پہلے تو یہ مہینے میں اسلام کے جو 5 ارکان ہیں اس میں سے ایک اہم رکن حج کو ادا کیا جاتا ہے۔ حاجی آئندہ مہینے میں کچھ ہی دن بچے ہیں، یہ حج ادا کریں گے اور ایک بڑی کثیر تعداد ہوں گی جو بیت اللہ کا طواف کریں گے، لبیک کی صدا گونجیں گی، اللہ رب العزت کو راضی کرنے والے اعمال ہوں گے اور یقیناً اللہ رب العزت بڑے خوش ہوں گے اور لاکھوں کروڑوں کی اللہ رب العزت مغفرت فرمائیں گے۔ اللہ ہم سب کی بھی مغفرت کرے۔ اسی موقع پر جو لوگ حج کو نہیں گئے ہیں ان کے لیے بھی ایک بہت اہم چیز ہے کہ قربانی کا موسم، قربانی کا مہینہ، اور جسے ہم کہتے ہیں عید الاضحیٰ، بقر عید۔ آپ دیکھیں گے دوستو، ایک ہوتی ہے رمضان عید، عید الفطر جسے کہتے ہیں، اور ایک ہوتی ہے بقر عید جسے عید الاضحیٰ کہتے ہیں۔ یہ دونوں عیدوں کے اندر عید الاضحیٰ کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ اگرچہ رمضان المبارک کا مہینہ تمام مہینوں میں بڑا افضل اور اللہ کے نزدیک بڑا محبوب مہینہ ہے، لیکن عید کے اعتبار سے دیکھا جائے تو عید الاضحیٰ یہ اہمیت کے اعتبار سے بڑی ہوئی ہے۔ اور ہم سب جانتے ہیں کہ قربانی یہ صرف جانور کو ذبح کرنے کا نام نہیں ہے۔ قربانی کا اصل مفہوم اگر ہم دیکھنا چاہتے ہیں اور سمجھنا چاہتے ہیں تو جن کے ذریعے ہم کو ایک قربانی والا عمل ملا ہے، جن کی زندگی کو دیکھ کر اللہ نے قربانی والا عمل قیامت تک کے لیے لوگوں کے لیے خیر کی چیز بنائی ہے، ان کی زندگی کو دیکھنا ضروری ہے۔ وہ کون ہے؟ تو وہ ہے ابو الانبیاء، حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ ان کو ابو الانبیاء اس لیے کہا جاتا ہے، دیکھو دوستو، قربانی کو سمجھنا ہے تو سب سے پہلے ہم کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو سمجھنا ہوگا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ابو الانبیاء کیوں کہا جاتا ہے؟ حضرت ابراہیم وہ شخصیت ہے اور وہ ایسے نبی ہے جن کو اللہ رب العزت نے شرف دیا ہے کہ ان کے بعد جتنے بھی انبیاء، جتنے بھی نبی اس دنیا میں آئے ہیں انہی کی نسل سے آئے۔ ان سے پہلے جو آئے وہ آ گئے، لیکن ان کے بعد جو نبوت کا سلسلہ اللہ رب العزت نے جاری اور ساری رکھا وہ انہی کی نسل سے رکھا، اس لیے انہیں کہا جاتا ہے ابو الانبیاء۔ ان کے بعد والے جتنے انبیاء ہیں تمام انبیاء کے باپ۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ میں میرے باپ ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا ثمرہ ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف نسبت کی کہ ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے ہوں میں۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ کتنا بڑا درجہ۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام ایک ایسی شخصیت ہے جن کو یہودی بھی نبی مانتے ہیں، جن کو عیسائی بھی نبی مانتے ہیں۔ ان کی نبوت کے اندر کسی کو اختلاف نہیں ہے اور سب ان کو اپنا بڑا مانتے ہیں، سب ان کو اپنا بڑا مانتے ہیں، اور ہم بھی ان کو اپنا بڑا مانتے ہیں۔ اب فرق کیسے ہوگا؟ اب فرق کیسے ہوگا؟ تو معلوم یہ ہوا دوستو، فرق کرنے کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ وہ بڑے کیوں بنے ہیں، اللہ رب العزت نے ان کو اتنا بڑا مقام کیوں دیا، اس کو دیکھنا اور اس کے مطابق اپنے ذہن کو، اپنے دل و دماغ کو اور اپنے اعمال کو بنانا، یہ ہمارے اور یہود اور نصارہ میں فرق پیدا کرے گا۔ جو میں نے شروع میں آیت پڑھی جس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، اور وہ وقت بھی قابل ذکر ہے جب ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے آزمایا۔ اچھا، آزمائش کوئی ایک چیز کی نہیں ہوئی، آزمائش ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کوئی ایک چیز کی نہیں ہوئی، بلکہ بچپن ہی سے
جب ابراہیم علیہ السلام کو سوجھ بوجھ آئی، جب انہوں نے ہوش سنبھالا ہے، اسی وقت سے آزمائشوں کا سلسلہ اور دور شروع ہوا ہے۔ سب سے پہلی کیا آزمائش کہ اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایسے گھرانے میں، ایسے ماحول میں، ایسے علاقے میں پیدا فرمایا جو علاقہ بت پرستی کا شکار تھا۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد آزر یہ بت پرست بھی تھے اور بت گر بھی تھے۔ بت پرست اس کو کہتے ہیں جو بت کی پوجا کرتا ہے، اپنے ہاتھوں سے بنائی ہوئی یا کسی اور کے ہاتھوں سے بنائی ہوئی چیزوں کی پوجا کرتا ہے، اس کو کہتے ہیں بت پرست۔ اور بت گر اسے کہتے ہیں جو اپنے ہاتھوں سے بت بناتا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے جو والد تھے آزر، یہ اپنے ہاتھوں سے بت بناتے تھے، خود اسی کی پوجا کرتے تھے اور دوسروں کو فروخت بھی کرتے تھے۔ ایسے ماحول میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی آنکھیں کھولی، اور اللہ رب العزت نے چونکہ ان کو نبی بنانے کا فیصلہ کیا تھا، اللہ رب العزت نے ان کو ہدایت عطا فرمائی۔ اور دوستو یہ بات یہاں پر ضروری ہے ہماری سمجھنے کے لیے کہ اللہ رب العزت جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، لیکن اس کے دل میں طلب بھی ہونی چاہیے، اس کے دل میں طلب بھی ہونی چاہیے۔ آج بھی اللہ رب العزت، کل قیامت کے دن بہت سارے لوگ یہ سوچ سکتے ہیں یہاں پر کہ ہم اللہ رب العزت سے شکایت کریں گے کہ اللہ نے ہم کو ہدایت کا موقع نہیں دیا، ورنہ ہم کو بھی ہدایت مل جاتی۔ تو اللہ رب العزت نے آج پوری دنیا کے اندر اور ہر زمانے کے اندر ہدایت کے موقع رکھے ہیں۔ ہدایت کے کیا رکھے؟ موقع رکھے۔ اللہ رب العزت ہر انسان کو ہدایت کا موقع دیتا ہے کہ یہ دیکھ کر جو ہے اللہ کو پہچان لے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب دیکھا، مخلوقات پر غور کیا، سب سے اہم صفت حضرت ابراہیم کی یہ تھی، سب سے پہلی، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مخلوقات پر غور کیا کہ جو چیزیں بنی ہوئی ہے یہ چیزیں خود بخود تو نہیں بن سکتی، یہ چیزوں کو کوئی بنانے والا ہے، چیزوں کو کوئی بنانے والا، اور چیزوں کو بنانے والا ایسا قدرت والا ہے جو تمام چیزوں کو بنانے کے بعد کنٹرول بھی کر رہا ہے۔ لہٰذا حضرت ابراہیم نے اپنے والد کو یہ دعوت دی کہ دیکھو جس چیز کو تم بنا رہے ہو، جس چیز کو تم بنا رہے ہو یہ خود بننے کی محتاج ہے، یہ کیا دوسرے کو بنائیں گی؟ میں تو اس رب کی عبادت کرتا ہوں جس نے تمام چیزوں کو بنایا، اور آپ جو ہے اپنے ہاتھوں سے بنائی ہوئی چیزوں کی عبادت کر رہے ہو۔ پھر حضرت ابراہیم کی دعوت کا دائرہ بڑا ہوا، قوم کو بھی سمجھایا، لیکن انہوں نے کہا، خود حضرت ابراہیم کے والد نے کہا کہ ابراہیم اس بات کو چھوڑ کے دوسری بات کر سکتا ہے، یہ بات اگر تو کرتا رہا، ہم کو سمجھاتا رہا، تو ہم تجھ کو یہاں سے نکال دیں گے، جلا وطن کر دیں گے، باہر نکال دیں گے، یا پھر پتھروں سے مار کر ہلاک کر دیں گے۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے خوب سمجھایا، مثالیں دی کہ دیکھو جب میں بیمار ہوتا ہوں تو اللہ مجھے شفا دیتا ہے، جب مجھے بھوک لگتی ہے تو اللہ مجھے کھلاتا ہے، جب مجھے پیاس لگتی ہے تو اللہ مجھے پلاتا ہے۔ اب اگر آپ کی جو معبود ہے جن کو آپ نے ہاتھوں سے بنایا ہے، اگر ان کے ساتھ کوئی برا کر دے تو یہ خود کو بھی نہیں بچا سکتے، تو آپ کو کیسے بچائیں گے؟ نہ یہ کھانے پر قدرت رکھتے تو کیا کھلائیں گے؟ یہ خود بھی نہیں کھا سکتے تو آپ کو کیا کھلائیں گے؟ تو یہ تمام چیزیں ہو گئی، لیکن ان کو بات سمجھ میں نہیں آئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حکمت عملی سے کام لیا۔ جب تمام لوگ کسی جگہ پر چلے گئے تو ابراہیم علیہ السلام نے جو زمانے کے بت تھے وہاں پر جا کر ان کی توڑ پھوڑ کر دی، اور ایک بڑے بت کو چھوڑ دیا، اور جو جس چیز سے توڑا تھا وہ اس کے ہاتھ میں دے دیا۔ جب تمام لوگ آئے اور دیکھا کہ یہ حال ہو گیا ہے، کسی کا ہاتھ وہاں پڑا ہے، کسی کا سر وہاں پڑا ہے، تو تمام لوگوں کا جو دھیان گیا وہ حضرت ابراہیم پر گیا کہ یہی ہے جو اس چیز کی مخالفت کرتا ہے۔ لہذا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلایا گیا اور کہا گیا کہ تو نے یہ کیا کر دیا؟ تو حضرت ابراہیم نے حکمت عملی کے طور پر کہا، میں نے کیا کیا؟ میں نے کیا کیا؟ وہ بڑے والے کو پوچھو، اس نے کیا ہوگا، وہی بچا ہے۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ وہ کیا کر سکتا ہے، وہ تو ہل بھی نہیں پاتا۔ تو حضرت ابراہیم نے کہا یہی تو سمجھانا چاہتا ہوں، وہ کیا کر سکتا ہے؟ وہ ہل بھی نہیں پاتا، جو سب سے بڑا ہے، یہ چھوٹے موٹے تو سب گئے، وہ بڑا ہل بھی نہیں پا رہا، وہ کیا کر سکتا ہے؟ اب دوستو، جس قوم کو اللہ رب العزت نے ان کی ہٹ دھرمی کی وجہ سے ہدایت نہ دینے کا فیصلہ کیا ہو، ان کو ہدایت نہیں ملتی، جو سمجھنا ہی نہیں چاہتا۔ جیسے میں نے پچھلے کچھ جمعہ پہلے بھی کہا کہ سوئے ہوئے کو جگانا آسان ہے، اور جو سونے کا ناٹک کر رہا ہے اس کو جگانا مشکل ہے۔ ایک آدمی سویا ہوا ہے، اس کو ہلاؤ، اگر نیند گہری لگی ہوئی ہے تو ہلنے سے نہیں اٹھے گا، تھوڑا چمٹی لینے سے اٹھ جائے گا، اس سے بھی نہیں اٹھا، پانی ڈالنے سے تو اٹھ ہی جائے گا۔ اور جو سونے کا ناٹک کر رہا ہے، سو رہا نہیں ہے، تو اس کو آپ پانی ڈالو گے، اس کو سمندر میں ڈالو، اٹھنے والا۔ تو جو ماننا ہی نہ چاہے اس کے لیے ہدایت نہیں ہے، اور جو ماننا چاہے تو اللہ رب العزت اس کے لیے ہدایت کے راستے
نکالتے ہیں۔ لہٰذا قوم کی ہٹ درمی اور بڑھ گئی اور جو ہے تکبر میں آ گئے، اور انہوں نے اعلان کر دیا کہ ابراہیم نے دیکھو ہمارے بتوں کے ساتھ کیا کر دیا، آؤ ہم اپنے بتوں کی مدد کریں۔ ہر چیز کے اندر دوستو کیا ہے، اس کے اندر بتوں کی تحقیر ہو رہی ہے ان کے جملوں سے، کہ ہم اپنے بتوں کی مدد کریں گے۔ اچھا یہ بتاؤ، اللہ کی مدد کرنا، ہم کبھی سوچ سکتے کہ ہم اللہ کی مدد کریں گے؟ ہم تو اپنی ذات کے محتاج ہیں۔ لہذا انہوں نے خود ہی یہ کہا فَانْصُرُوا آلِهَتَكُمْ، اپنے بتوں کی مدد کرو، اور ایک ایسی آگ بھڑکاؤ اور ایک ایسی سزا دی جائیں گی ابراہیم کو کہ دنیا یاد رکھیں گی۔ لہٰذا کئی دنوں تک لکڑیاں جمع کی گئی۔ ایک روایت میں نے پڑھا کہ جس کسی عورت کا بچہ بیمار ہوتا تو وہ کہتی اپنے بت سے کہ اگر یہ میرے بچے کو شفا ہو جائے تو میں ابراہیم کو جلانے کے لیے 1 من لکڑی دوں گی۔ ایسے کر کر کے بہت بڑی جو ہے کوانٹٹی میں لکڑیاں جمع کی گئی، اور پھر اس کو دہکایا گیا، بہت بڑی آگ۔ اب دہکانے کے بعد اب یہ سوال پیدا ہوا کہ اس کے اندر ابراہیم کو ڈالیں گے کیسا؟ جو ڈالنے جائے گا وہ بھی جل جائے گا۔ اب روایت میں آتا ہے کہ منجنیق بنائی گئی، جس کو گول فند کہتے ہیں۔ اس طرح سے لکڑی رکھی جاتی ہے، یہاں پر وزن ڈالا جاتا ہے، جس چیز کو پھینکنا ہوتا ہے یہاں پر وزن ڈالنے کی وجہ سے وہ چیز وہاں پر اڑ کے جاتی ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو منجنیق میں رکھا گیا، گول فند کے اندر رکھا گیا، اور روایت میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت ابراہیم کے کپڑے تک اتارے گئے، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل قیامت کے دن سب سے پہلے اللہ رب العزت حضرت ابراہیم کو کپڑے پہنائیں گے۔ آپ کو پتا ہوگا میدان حشر میں سب برہنہ ہوں گے، کپڑے کسی کے پاس نہیں ہوں گے، لیکن جب تمام چیزیں ختم ہو جائیں گی تو اللہ رب العزت کپڑے عطا فرمائیں گے۔ تو سب سے پہلے حضرت ابراہیم کو کپڑے دیے جائیں گے۔ صحابہ نے پوچھا سب سے پہلے ان کو؟ تو حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ اس لیے کہ سب سے پہلے حضرت ابراہیم کے اللہ کی نسبت پر کپڑے اتارے گئے تھے، اور جو چیز سب سے پہلے جو قربانی دیتا ہے اس کا انعام اس کو ہی ملتا ہے سب سے پہلے۔ لہٰذا ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں پھینکا جا رہا تھا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے، روایت میں آتا ہے کہنے لگے کہ ابراہیم آپ کہے تو ہم بارش برسا دیں آگ کو بجھا دیں، آپ کہے تو ہوا چلا دیں آگ کو بجھا دیں۔ حضرت ابراہیم نے کہا کہ اللہ کا حکم ہے؟ کہنے لگے نہیں، اللہ کا حکم تو نہیں ہے۔ تو کہنے لگے اللہ تو مجھ کو دیکھ رہا ہے نا؟ بے شک دیکھ رہا ہے۔ تو حضرت ابراہیم نے اپنے زبان سے ایک جملہ کہا حسبی اللہ ونعم الوکیل، کہ اللہ میرے لیے کافی ہے اور میں میرا بہترین کارساز ہے۔ اللہ اگر دیکھ رہا ہے، اللہ مجھے جانتا ہے، تو جو چاہے وہ کرے، میں اللہ کے تابع ہوں۔ لہٰذا انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا ہے تو حضرت ابراہیم نے جیسے کسی کی مدد نہیں لی، کسی مخلوق کو نہیں پکارا، اور نہ مخلوق کی پیشکش کو، فرشتے بھی اللہ کی مخلوق کی پیشکش کو بھی قبول نہیں کیا، بلکہ پورا معاملہ حسبی اللہ کہہ کے اللہ پہ چھوڑ دیا کہ اللہ میرے لیے کافی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے بھی کسی مخلوق کو بیچ میں نہیں ڈالا حضرت ابراہیم کو بچانے کے لیے، بلکہ اپنے امر کن کا اللہ نے وہاں پر اپنے امر کن سے کام لیا۔ یا نارو کونی بردوں و سلام علی ابراہیم، اللہ رب العزت نے براہ راست آگ کو حکم دیا، اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا، اور اتنی ٹھنڈی نہ ہو کہ ابراہیم جم جائے اس میں جا کے، بردوں و سلامہ، سلامتی والی ٹھنڈی ہو جائے، ٹیمپریچر بالکل جو ہے سیٹ ہو، نہ زیادہ ٹھنڈا نہ زیادہ گرم۔ روایت میں آتا ہے حضرت ابراہیم 40 دن تک اس آگ میں رہے، اور فوراً آخرت میں تو ابراہیم علیہ السلام کو کپڑے ملیں گے، وہ ملیں گے سب سے پہلے آگ میں گرتے ہی اللہ رب العزت جنت کا لباس عطا فرمایا، اور اس کے اندر اللہ رب العزت نے ان کا انتظام کیا روزی کا، کہ ان کو جنت سے اللہ رب العزت نے کھانا بھی کھلایا۔ ان کی ماں بھی یہ منظر دیکھ رہی تھی، باپ بھی دیکھ رہے تھے، ماں کی ممتا جاگ اٹھی، اللہ رب العزت نے ماں کے لیے پردے کھولے آگ کے کہ ابراہیم کس حال میں ہے اندر، تو ماں نے دیکھا ابراہیم تو بڑے مزے میں ہے۔ ہاں دوستو، یہ تمام مخلوقات جس میں ہم کو پاور نظر آتا ہے وہ تمام چیزیں اللہ کے حکموں سے ہے، اللہ جب چاہے وہ چیز کی صلاحیت کو نکال دے۔ لہٰذا یہاں تک ہم نے اس کو سمجھا، وقت بھی ہو گیا ہے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کی ذات کو سمجھنا بہت ضروری ہے اگر ہم کو قربانی سمجھنا ہے تو، ورنہ قربانی تو ہم کرتے ہیں ہر سال قربانی کرتے ہیں، لیکن اس سال ایسی قربانی ہو جائے دوستو جو واقعی قربانی ہو۔ اور قربانی ہم صرف سمجھتے ہیں جانور کو ذبح کرنا، نہیں، قربانی اس سے بہت بڑی ہے، بہت بڑی چیز ہے قربانی، جس میں سے ایک مثال آج ہم نے پیش کی کہ ابراہیم علیہ السلام نے اتنی بڑی قربانی دی کہ اپنے جان کو جان نہیں سمجھا، اللہ کے حکم کے تابع ہو گئے، اب اللہ رب العزت نے بدل دیا ہے۔ ایسی بہت ساری چیزیں ہیں، اللہ چاہیں گا تو انشاءاللہ اگلے جمعہ کو بھی یہی بات ہوگی۔ لہٰذا
اس بات کی بھی فکر کرے کہ اتوار کے دن قربانی کے مسائل بیان کیے جائیں گے ظہر کی نماز کے بعد، یہ اتوار اور آئندہ اتوار کو بھی۔ تو جو لوگ قربانی کے مسائل سننا چاہتے ہیں، صحیح نہج پر قربانی کرنا چاہتے ہیں، وہ لوگ اتوار میں ظہر کی نماز میں اس مسجد میں شامل ہو جائیں تو انشاءاللہ مسائل کی مجلس میں ان کو موقع مل جائے گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے سننے پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مل کر بیٹھے، موبائل وغیرہ لائے تو اس کو آف کر دے، اور اسی طرح اعلان یہ ہے کہ مسجد کا تعاون کریں۔ مسجد کے تمام اخراجات جو ہے جیسے ہمارے گھروں کے اخراجات ہیں، لہذا تعاون کریں، انشاءاللہ اللہ آپ کے تعاون کو قبول فرمائے۔